صدیوں پہلے کی بات ہے، پہاڑوں اور ریگستان کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام نورپور تھا۔ نورپور کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ چند کچی گلیاں، مٹی کے گھر، ایک چھوٹی سی مسجد، ایک پرانا کنواں اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے کھیت۔ لوگ سادہ تھے مگر غربت ان کے چہروں پر صاف نظر آتی تھی۔ دن بھر محنت کرتے، شام کو تھکے ہارے گھروں کو لوٹتے اور رات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب نہ امیر تھا نہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور ماں بھی کچھ سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب یعقوب اکیلا تھا۔ اس کا سہارا صرف اس کے ہاتھ، اس کی محنت اور اس کا رب تھا۔ یعقوب کا گھر مٹی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ چھت پر پرانی لکڑیوں کا سہارا، دیواروں میں جگہ جگہ دراڑیں اور دروازہ بھی ایسا کہ ہوا تیز چلے تو خود ہی کھل جاتا۔ مگر اس گھر میں ایک چیز بہت قیمتی تھی جو پورے گاؤں میں کم ہی گھروں میں تھی، اور وہ تھی سکون۔ ہر صبح فجر سے پہلے یعقوب جاگ جاتا، وضو کرتا، پرانی سی چادر اوڑھ کر مسجد کی طرف چل پڑتا۔ اندھیرے میں اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھتے مگر دل میں عجیب سا نور ہوتا۔ نماز کے بعد وہ دیر تک بیٹھ کر دعا کرتا اور اکثر یہ الفاظ اس کی زبان پر ہوتے: اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ نماز کے بعد وہ سیدھا کھیتوں کی طرف جاتا۔ کسی کے کھیت میں مزدوری، کسی کے باغ میں کام، کبھی کنویں سے پانی نکالنا، کبھی لکڑیاں کاٹنا۔ جو کام مل جاتا وہ کر لیتا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جو تھوڑا بہت ملتا اسی میں گزارا کرتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دن بھر کی مزدوری کے بعد بھی بس اتنے ہی پیسے ملتے کہ ایک وقت کا کھانا آ سکے۔ جب بھی کوئی اس سے کہتا، یعقوب تمہاری زندگی بہت مشکل ہے، تو وہ مسکرا کر کہتا، مشکل تو ہے مگر اللہ میرے ساتھ ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس کی باتوں پر ہنستے تھے۔ وہ کہتے، یہ یعقوب بس باتیں ہی کرتا ہے، اللہ پر یقین سے پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک دن گاؤں کے چوک میں چند لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں کسی نے کہا، دیکھو ہم سب محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی غریب ہیں، لگتا ہے قسمت ہی خراب ہے۔ یہ سن کر یعقوب آہستہ سے بولا، قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے بدل دے۔ یہ بات سن کر ایک آدمی ہنس کر بولا، یعقوب تم بہت سادہ ہو، دنیا عقل سے چلتی ہے یقین سے نہیں۔ یعقوب نے کوئی جواب نہ دیا، بس دل میں ایک بات دہرائی، میرا رب سب جانتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک سال ایسا آیا کہ بارش نہ ہونے کے برابر ہوئی، کھیت سوکھ گئے، فصلیں جل گئیں، گاؤں میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ لوگ پریشان تھے، ہر گھر میں فکر تھی، ہر چہرے پر خوف۔ یعقوب کی حالت تو اور بھی خراب ہو گئی، کام ملنا بند ہو گیا۔ کئی دن ایسے گزرے کہ اس کے گھر میں چولہا نہ جلا، پیٹ میں بھوک، دل میں درد۔ ایک رات یعقوب اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، سامنے ایک چراغ جل رہا تھا جس کی لو مدھم ہو رہی تھی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے چراغ کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو شکایت کے نہیں تھے، یہ دعا کے آنسو تھے۔ وہ بولا، میرے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا حال، اگر یہ بھوک بھی میری آزمائش ہے تو میں صبر کرتا ہوں، مگر میرا یقین کم نہ ہونے دینا۔ اسی رات اسے نیند نہیں آئی، وہ کروٹیں بدلتا رہا اور دل میں بار بار ایک ہی خیال آتا رہا، کیا واقعی اللہ پر یقین انسان کو ہر حال میں مضبوط رکھ سکتا ہے؟ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گاؤں میں ایک خبر پھیل چکی تھی، قریب کے شہر سے ایک بڑا قافلہ گزرنے والا تھا، تاجر، سپاہی، اونٹ، گھوڑے اور مال و دولت۔ لوگوں کو امید بندھی کہ شاید کام مل جائے، کچھ کمائی ہو جائے۔ یعقوب بھی یہ سن کر کھیتوں کی طرف نہیں گیا بلکہ قافلے کے راستے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ سوچتا جا رہا تھا،
اللہ میں نہیں جانتا آج کیا ہوگا، مگر میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے یعقوب کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، اور یہی سے شروع ہوتا ہے اللہ پر یقین کا وہ سفر جس نے ایک عام انسان کی پوری زندگی بدل دی۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا، اس کی کرنیں ریت پر پڑ کر چمک رہی تھیں، اور دور سے قافلے کے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز صاف سنائی دینے لگی تھی۔ نورپور کے لوگ گھروں سے نکل آئے، کسی کے چہرے پر امید تھی، کسی کے دل میں لالچ، اور کسی کی آنکھوں میں خوف کہ نہ جانے یہ قافلہ ان کے لیے کیا لے کر آئے گا۔ اللہ، اگر اس قافلے میں میرے لیے رزق ہے تو آسانی فرما، اور اگر نہیں تو میرے دل کو صبر عطا کر۔ قافلہ قریب آیا تو منظر بدل گیا۔ آگے آگے سپاہی تھے، ان کے پیچھے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، اور درمیان میں چند معزز تاجر گھوڑوں پر سوار تھے۔ گاؤں کے لوگ جلدی جلدی آگے بڑھے، کوئی پانی بیچنے لگا، کوئی مزدوری مانگنے لگا، کوئی اپنے کھجورے اور اناج دکھانے لگا۔ یعقوب خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، وہ نہ دھکے دے رہا تھا نہ شور مچا رہا تھا، بس ایک کنارے کھڑا تھا۔ اچانک ایک تاجر کی آواز آئی، کیا یہاں کوئی ایماندار مزدور ہے؟ ہمیں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آدمی چاہیے۔ یہ سن کر کئی لوگ ایک ساتھ بول پڑے، میں یعقوب نے بھی آہستہ سے کہا، میں کام کر لوں گا۔ تاجر نے یعقوب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے کپڑے پرانے تھے، ہاتھوں میں محنت کی لکیر تھی اور چہرے پر سادگی۔ تاجر نے پوچھا، کیا تم محنتی ہو؟ یعقوب نے جواب دیا، میں اپنی طاقت کے مطابق پورا کام کرتا ہوں، اور جو وعدہ کرتا ہوں اسے نبھاتا ہوں۔ تاجر نے سر ہلا دیا، اچھا آؤ میرے ساتھ۔ یعقوب کنویں کی طرف چل پڑا۔ وہ کنواں پرانا تھا، پانی نیچے بہت گہرا تھا، دن چڑھتا جا رہا تھا، دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یعقوب نے رسا پکڑا، ڈول نیچے ڈالا اور پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک ڈول، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ پسینہ اس کے چہرے سے بہنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، یہ کام بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دوپہر تک اس نے خوب محنت کی۔ تاجر خوش تھا، اس نے یعقوب کو مزدوری دی، مگر وہ مزدوری بہت کم تھی۔ گاؤں کے ایک آدمی نے یعقوب سے سرگوشی کی، یہ تاجر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تم زیادہ کے حقدار ہو، کچھ کہو۔ یعقوب نے پیسے ہاتھ میں لیے، انہیں دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر کی اور کہا، جو ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات تاجر نے سن لی، وہ چونکا۔ اس نے یعقوب کو غور سے دیکھا اور پوچھا، تم ہر بات میں اللہ کو کیوں لاتے ہو؟ یعقوب نے سکون سے جواب دیا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ تاجر کچھ دیر خاموش رہا، پھر قافلے کے آگے بڑھنے کا حکم ہو گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ یعقوب بھی اپنے پیسے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر بھوک کے آثار تھے، اور پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا جو کمزوری سے ماں کا دامن پکڑے ہوئے تھا۔ یعقوب کے قدم رک گئے، اس نے ہاتھ میں موجود مزدوری کے پیسے دیکھے۔ یہ پیسے اس کے لیے بہت قیمتی تھے، انہی سے وہ کئی دن کا کھانا خرید سکتا تھا۔ دل کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک آواز کہتی، یہ پیسے رکھ لو، تم خود بھوکے ہو۔ دوسری آواز کہتی، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دو۔ یعقوب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ میں تجھ پر یقین کرتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، بوڑھی عورت کے سامنے بیٹھا اور اپنے تمام پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ عورت نے حیرت سے دیکھا، بیٹا تم نے سب کچھ دے دیا، تم کیا کھاؤ گے؟ یعقوب مسکرایا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔
اس کا پیٹ خالی تھا مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ شام ہو گئی۔ گاؤں میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ یعقوب اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ چراغ جلایا، وضو کیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا۔ سجدے میں اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرے رب، میں نے تیرے نام پر دیا ہے، اب مجھے اپنے یقین سے محروم نہ کرنا۔ اسی رات قافلے کے تاجر اپنے خیمے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہی تاجر جس نے یعقوب کو مزدوری دی تھی بار بار اسی کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے آج ایک عجیب آدمی دیکھا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں مگر اس کا یقین بہت بڑا ہے۔ ایک اور تاجر بولا، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، شاید اللہ نے اس کے لیے کچھ خاص لکھ رکھا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یعقوب کو خبر نہیں تھی کہ اس کا ایک چھوٹا سا عمل اس کی زندگی کو کس سمت لے جانے والا ہے۔ اللہ پر یقین کی یہ پہلی آزمائش تھی جو اس نے خاموشی سے بغیر کسی شکایت کے پوری کر دی تھی، اور آگے ابھی بہت سی آزمائشیں باقی تھیں۔ رات کا آخری پہر تھا۔ نورپور کے گاؤں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یعقوب اپنے مٹی کے کمرے میں لیٹا تھا۔ پیٹ خالی تھا، جسم تھکا ہوا مگر دل عجیب سکون میں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اللہ تو نے آج مجھ سے سب کچھ لے لیا مگر میرا یقین سلامت ہے۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ بھوک کی شدت اب اور بڑھ چکی تھی مگر اس نے عادت کے مطابق وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد میں چند ہی لوگ تھے۔ امام صاحب نے نماز کے بعد دعا کی تو یعقوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ نماز کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، یعقوب، سنا ہے تم نے کل اپنی ساری مزدوری صدقہ کر دی۔ یعقوب نے سر جھکا کر کہا، ہاں، وہ زیادہ محتاج تھے۔ ایک اور آدمی بولا، تم پاگل ہو گئے ہو، خود فاقے میں ہو اور دوسروں کو دے رہے ہو۔ یعقوب نے بس اتنا کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اسی دن دوپہر کے وقت گاؤں میں ایک اور خبر پھیلی۔ قافلے کا ایک تاجر بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ حکیم دور تھا اور وقت کم۔ وہ تاجر وہی تھا جس نے یعقوب کو کنویں پر کام دیا تھا۔ تاجر کے خیمے میں گھبراہٹ تھی۔ خادم ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ کسی نے کہا، اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو سچا اور نیک ہو، شاید اس کی دعا کام آ جائے۔ کسی نے کہا، وہ یعقوب جو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ یعقوب کو بلایا گیا۔ وہ خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ تاجر پسینے میں شرابور ہے۔ سانس تیز چل رہی ہے اور آنکھوں میں خوف ہے۔ یعقوب نے اس کے سرہانے بیٹھ کر آہستہ سے کہا، اللہ شفا دینے والا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، سادہ الفاظ میں دعا کی، نہ لمبی دعا نہ بناوٹ، بس دل سے نکلی ہوئی باتیں۔ دعا کے بعد وہ خاموشی سے واپس آیا۔ اگلی صبح حیرت انگیز خبر پھیلی۔ تاجر کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ بخار اتر چکا تھا، سانس ٹھیک ہو گئی تھی۔ تاجر نے فوراً یعقوب کو بلایا۔ وہ کمزور آواز میں بولا، تم نے میرے لیے دعا کی تھی۔ یعقوب نے سر ہلا دیا، اللہ نے شفا دی ہے۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے بہت دولت دیکھی ہے مگر ایسا یقین کبھی نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بڑا موقع تھا۔ شہر جانا، کام ملنا، شاید اچھی زندگی۔ مگر یعقوب نے کہا، مجھے سوچنے کا وقت دیں۔ وہ واپس آیا، مسجد میں بیٹھا اور دیر تک سوچتا رہا۔ شہر کا خواب اچھا تھا مگر دل میں ایک خوف بھی تھا، کہیں دولت اس کے یقین کو کم نہ کر دے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا، میں جاؤں گا مگر اللہ پر یقین کے ساتھ۔ یوں یعقوب نے پہلی بار اپنا گاؤں چھوڑا۔ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا۔ ریتلے راستے، لمبا سفر، دن کی تپش، رات کی سردی۔ راستے میں یعقوب نے بہت کچھ دیکھا۔
کچھ لوگ دولت کے غرور میں تھے، کچھ خوف میں، کچھ حسد میں۔ ایک رات قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ شور مچ گیا، لوگ بھاگنے لگے، تاجر گھبرا گیا۔ اس وقت یعقوب ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ حیرت انگیز طور پر ڈاکو اچانک واپس پلٹ گئے۔ کسی کو سمجھ نہ آئی کیوں، مگر یعقوب کے دل میں سکون تھا۔ کچھ دن بعد قافلہ شہر پہنچا۔ شہر بڑا تھا مگر دل بے سکون۔ تاجر نے یعقوب کو اپنے گھر میں جگہ دی، کام دیا، عزت دی۔ یعقوب نے محنت کی ایمانداری سے۔ تھوڑے ہی دنوں میں لوگ اس کی سچائی کے قائل ہو گئے۔ مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہر کے ایک مالدار آدمی نے یعقوب کو حرام کمائی کی پیشکش کی۔ اس نے کہا، بس تھوڑا سا جھوٹ بولنا ہوگا اور تم امیر ہو جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ غربت، بھوک، سب کچھ یاد آ گیا۔ مگر یعقوب نے آنکھیں بند کیں اور کہا، جس رزق میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ رات اس نے رو رو کر دعا کی، اللہ میں نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، مجھے خالی نہ لٹانا۔ اگلی ہی صبح شہر میں ایک بڑا واقعہ ہوا۔ بادشاہ کے خزانچی کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ تاجر نے یعقوب کا نام پیش کیا۔ تحقیق ہوئی، لوگ گواہ بنے اور یعقوب کی سچائی ثابت ہو گئی۔ یوں ایک غریب مزدور جو کبھی فاقے کرتا تھا اب ایک ذمہ دار مقام پر آ گیا۔ مگر اس کے دل میں غرور نہ آیا۔ اس نے وہی سادہ لباس رکھا، وہی عاجزی، وہی یقین۔ وہ اکثر رات کو کہتا، اللہ یہ سب تیرا کرم ہے، اگر تو نہ چاہتا تو میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں یعقوب کا سفر آدھا پورا ہوا، مگر اصل سبق ابھی باقی تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ شہر کی گہما گہمی میں یعقوب کو کئی سال ہو چکے تھے۔ وہ اب بادشاہ کے خزانچی کے ماتحت ایک اہم ذمہ داری سنبھال رہا تھا، مگر اس کے دل میں نہ دنیا کی چمک تھی نہ منصب کا غرور۔ وہ آج بھی سادہ لباس پہنتا، نرم لہجے میں بات کرتا اور ہر فیصلے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ عزت اس کی نہیں، اللہ کے یقین کی ہے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑی آزمائش آ پڑی۔ قحط کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ بارش کم ہو گئی، اناج مہنگا ہونے لگا اور ذخیرہ کرنے والوں نے گودام بھرنے شروع کر دیے۔ غریبوں کے چہروں پر وہی خوف واپس آ گیا جو کبھی نورپور میں تھا۔ یعقوب یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں درد جاگا۔ وہ رات کو دیر تک جاگتا رہا، نماز پڑھی، دعا کی اور کہا، تو نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اب مجھے لوگوں کے کام آنے کا ذریعہ بنا دے۔ مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ بادشاہ کے کچھ قریبی مشیروں نے خفیہ منصوبہ بنایا۔ وہ چاہتے تھے کہ قحط کے دنوں میں اناج مہنگے داموں بیچا جائے تاکہ خزانہ بھر جائے اور وہ خود بھی مال جمع کر سکے۔ انہوں نے یعقوب کو بلایا اور کہا، یہ وقت ہے فائدہ اٹھانے کا، تم صرف خاموش رہو، باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ یہ یعقوب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف منصب، عزت، آسائش، دوسری طرف سچ، انصاف اور اللہ کا خوف۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اسے اپنا گاؤں یاد آیا، بھوکی راتیں یاد آئیں، وہ بوڑھی عورت یاد آئی جسے اس نے مزدوری دے دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فجر کے وقت اس نے فیصلہ کر لیا۔ دربار میں بادشاہ بیٹھا تھا، مشیر موجود تھے۔ یعقوب نے آگے بڑھ کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ یعقوب نے مضبوط مگر نرم آواز میں کہا، قحط کے دنوں میں اناج روکنا اور مہنگا کرنا ظلم ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو خزانہ بھر جائے گا، مگر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ مشیر گھبرا گئے۔ کسی نے غصے میں کہا، تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ یعقوب نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہا،
میں صرف وہ کہہ رہا ہوں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے۔ بادشاہ دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے حکم دیا، یعقوب کی بات سنی جائے، اناج سرکاری گوداموں سے غریبوں میں بانٹا جائے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ شہر کی تاریخ بدل گیا، لوگوں کو راشن ملا، بھوک کم ہوئی، دعائیں بلند ہوئیں، قحط ٹلنے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد بارش ہو گئی، کھیت ہرے ہو گئے۔ کچھ سال بعد یعقوب نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے گاؤں نورپور واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ باقی زندگی سادگی میں گزارے۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے، وہی یعقوب مگر اب چہرے پر نور، آنکھوں میں گہرائی اور دل میں سکون۔ اس نے مسجد کی مرمت کروائی، کنواں صاف کروایا اور غریبوں کے لیے اناج کا انتظام کیا، مگر کبھی یہ نہ کہا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ وہ بس اتنا کہتا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ایک رات وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ تو نے مجھے بھوک سے یقین تک اور یقین سے سکون تک پہنچا دیا۔ اگر میری زندگی سے کسی کو بھی یہ سبق ملا ہو کہ تو ہی کافی ہے، تو میری محنت قبول فرما۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، یعقوب امیر نہیں تھا مگر اس کا یقین بہت امیر تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین کمزور کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ صبر وقتی دکھ دیتا ہے مگر انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے۔ اللہ پر یقین کا سفر لمبا ضرور ہوتا ہے، مگر جو اس پر چل پڑے، اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے اور اس کا انجام بھی۔ امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شکریہ۔